سونا یتیماں دیاں فریاداں نا خبر دے وچوں دیکھ کے نا جدوں انج اٹھ جاوے نا اسی اودی شکل ویکھنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جلیل خان کلاچی. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. گجرانوالے کے اندر ایک ایسا دل سوز واقعہ پیش آیا جس سے انسانیت لرزا اٹھتی ہے. اس قسم کے واقعات بھی پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں لیکن ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ابھی تک خاموش ہیں. یقین مانے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جب آپ اس واقعے کو دیکھیں یا پھر سنیں گے. حضور والا ایک لڑکی جس کا نام تھا عطیہ، 22 سال اس کی عمر تھی. اس لڑکی کی دوستی تھی کسی اور لڑکے کے ساتھ، یا تعلق تھا جس قسم کی دوستی بھی تھی دوسرے پنڈ والے لڑکے کے ساتھ. لیکن اس لڑکی کے گھر والے، اس کے ماں، اس کے بھائی، کیونکہ اس لڑکی کی ایک اور بہن جس کی شادی ہو چکی تھی فیصل آباد کے اندر، اب اس لڑکی کی گھر والے اس کی شادی کرانا چاہتے تھے فیصل آباد میں جہاں اس کی پہلے بہن کی شادی ہو چکی تھی، کیونکہ اس کی منگنی پہلے وہاں پہ ہو چکی تھی. اب اس کے گھر والے یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے اس کی شادی کسی اور جگہ پہ کرا دی تو پھر ظاہر سی بات ہے جو ہماری پہلی بیٹی جو ہم نے فیصل آباد کے اندر بیاہ دیا ہے، جس کے بچے بھی ہیں، اس کو طلاق بھی ہو سکتی ہے، وہ واپس گھر میں بھی آ سکتی ہے، معاملہ خراب ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی منگنی بھی وہاں پہ ہوئی ہے. تو لہٰذا ہم نے وہاں ہی اس کی شادی کرنی ہے. لیکن اس لڑکی جس کا نام عطیہ تھا، 22 سال اس کی عمر تھی، اس کا تعلق تھا پنڈ والے کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ. اب جو پنڈ والا لڑکا تھا اس کے پاس اس لڑکی کی کچھ تصاویر اور کچھ ویڈیوز مبینہ طور پر ان کے پاس موجود تھیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس چیز کا اقرار بھی کیا کہ بالکل وہ تصاویر اور ویڈیوز میں نے میڈیا کے سامنے، میں نے سوشل میڈیا کے اوپر یا مختلف پلیٹ فارم کے اوپر لگائی بھی ہیں. یہ اس نے کنفیشن کیا ہے. بہرحال اس کا تعلق تھا، اس کی کچھ تصاویر کچھ ویڈیوز ان کے پاس تھی. وہ بار بار وہ بندہ دھمکاتا تھا کہ اگر آپ نے اپنے والدین کو یہ نہ منوایا کہ رشتہ انہوں نے مجھے دینا ہے تو پھر یہ تصاویر اور یہ ساری چیزیں میں اپلوڈ کر دوں گا، پھر آپ نہ ادھر کی رہیں گی نہ پھر آپ گھر کی رہیں گی. تو یہ وارننگ، یہ دھمکیاں اس بچی کو، اس لڑکی کو یہ دیتا تھا. بالآخر اس لڑکی نے تنگ آ کر گھر سے، کیونکہ گھر والے اپنی دوسری بیٹی کی وجہ سے مجبور تھے، وہ وہاں پہ رشتہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ منگنی ہو چکی تھی، تو گھر والے بالآخر تنگ ہو گئے اور لڑکی بھی بالآخر تنگ ہو گئی. اور آخر کار انہوں نے گندم کی اندر جو زہر رکھی جاتی ہے، زہر کی گولیاں رکھی جاتی ہیں کیڑے مکوڑوں کو بھگانے کے لیے، مارنے کے لیے، وہ گولیاں انہوں نے اٹھا کر وہ کھا لی اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. بہرحال اس کے بعد پھر ہوا کچھ یوں کہ پولیس نے وہ ڈیڈ باڈی لواحقین کے حوالے کر دی. لواحقین نے یہ کہا کہ ہماری بچی نے خودکشی کی ہے، ہمارا کسی کے اوپر الزام نہیں ہے، انہوں نے خودکش کی ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمیں جو ہماری میت ہے ہمارے حوالے کرے. اب کہانی کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، معاملہ آگے یہاں سے خراب ہوتا ہے. دل خراش واقعہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. انہوں نے میت لی، لواحقین نے جا کر ساتھ ہی کے جو قبرستان تھا ان کا، انہوں نے اس قبرستان میں جا کر دفنا دی. اب اس کے کچھ دن گزرنے کے بعد، ایک دن گزرا یا 2 دن گزرے، جتنے دن گزرے پھر چند ایک دن گزرے، اس کے بعد اسی خاندان کے 2 بندے، ایک اس لڑکی کا ماموں تھا، ایک شاید اس کا بھائی تھا، وہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جس طرح بندہ ایک واک کرنے کے لیے کچھ یعنی چلنے کے لیے آگے نکل جاتا ہے، تو وہ دونوں اس طرح ان کے بقول یہ مبینہ طور پر یہ جو کہانی جو لواحقین ہیں، جو لڑکی کے ماں باپ ہیں، جو لڑکی کے بھائی ہیں، وہ یہ کہانی سنا رہے ہیں. اور یہ کہانی باقاعدہ میڈیا کے اوپر ریکارڈ ہے. ہمارے ایک سینئر اینکر ہیں عمران صاحب، انہوں نے باقاعدہ یہ کہانی ریکارڈ کیا ہے اور یہ نیو ٹیلی ویژن کے اوپر باقاعدہ یہ کہانی چلی بھی ہے آج سے 2 دن پہلے. بہرحال وہ 2 بندے جب وہ نماز پڑھنے کے بعد آگے کچھ چلنے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے قبرستان سے کچھ لوگوں کی آواز سنی یا کچھ لوگوں کو دیکھا. بلکہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایک سلیٹ دیکھی، جو سلیٹ قبر کے اوپر رکھی جاتی ہے، وہ سلیٹ ایک سائڈ کے اوپر پڑی تھی. تو ہمیں ادھر سے ہم نے اس سلائڈ کو دیکھنے کی کوشش کی یا تھوڑا سا غور و فکر کیا کہ یہ سلائڈ ادھر کیوں پڑی ہے، کیا حساب کتاب ہے. تو جب ہم نے تھوڑا سا وہاں پہ رکے تو ہم نے فوراً دیکھا آگے جا کر تو وہ کچھ 3 سے 4 لڑکے، 3 لڑکے اس وقت بھاگ رہے تھے اور ایک لڑکا قبر سے نکل کر
بھاگ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں کئی اور باقی کچھ چیزیں بھی تھی. یعنی مبینہ طور پر 4 لڑکے تھے اور ان کے مطابق وہ آخری لڑکا جو اس قبر سے نکل رہا تھا وہ ہم نے پہچان لیا تھا. وہ کون تھا پر انہوں نے بتا دیا. آگے انہوں نے جو اہم بات کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے جا کر قبر کو دیکھا وہ اس لڑکی عطیہ کی قبر تھی اور وہ قبر کھلی ہوئی تھی، اور نہ صرف قبر کھلی ہوئی تھی بلکہ ان کے جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، کفن نہیں تھا. وہ برہنہ حالت میں وہ بچی وہاں پہ موجود تھی. یہ ان کا دعویٰ ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے 15 کے اوپر کال کی اور کال کرنے کے بعد پھر فورنسک ٹیم وہاں پہ پہنچی، ڈی ایس پی صاحب وہاں پہ پہنچے. یعنی جو بھی سرکاری معاملات ہیں، جو سرکاری ادارے ہیں وہ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے پھر نمونے اکٹھے کیے وغیرہ وغیرہ. آج تقریباً کوئی 10 دن سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آیا. وہ گھر والے یہ رو رہے تھے، رو رو کر دہائیاں دے رہے تھے کہ ہمیں انصاف دیا جائے، ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہماری جو قبر کے اندر بچی سوئی ہوئی تھی، جو اس دنیا جہان کو خیرباد کہہ کر چلی گئی تھی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا پھر نہیں ہوئی. اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ کس نے زیادتی کی ہے؟ جو فورنسک کے لیے جو نمونے بھجوائے تھے، جو ڈی ایس پی صاحب آئے تھے، جن لوگوں کے اوپر الزام ہے، جن لوگوں کو باقاعدہ طور پر دیکھا گیا ہے، یعنی یہ نامزد کیا گیا ہے کہ وہ ایک بندہ ہم نے پہچان لیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک ہم نے پہچان لیا تھا، 3 لوگ بھاگ گئے تھے. تو جس کو پہچانا تھا اس کا نام تو نامزد ہوگا، باقی چلو نام معلوم کر لیں. جس کو نامزد کیا گیا ہے اس کو بھی ابھی تک پولیس نے گرفتار نہیں کیا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو بھی گرفتار کیا جائے اور باقی ہمیں بتایا جائے کہ کس نے زیادتی کی ہے اور کیوں کی ہے. الحفیظ الامان. اگر ایسا ہوا ہے، کیونکہ یہ مبینہ طور پر ایک سائیڈ کا یہ دعویٰ ہے، ابھی پولیس کی رپورٹ آنا باقی ہے، ابھی فورنسک رپورٹ آنا باقی ہے، اس سے تمام تر معاملات جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گے. اگر ایسا ہوا ہے تو پھر اس قسم کے معاملات میں اگر پاکستان میں مزید بھی ہوتا رہا تو پھر زمین پھٹ سکتی ہے. اللہ کا پاکستان کے اوپر اگر اس قسم کے معاملات ہوتے رہے تو پھر عذاب دور نہیں ہوگا. ہمارے حکمرانوں کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور اس قسم کے عناصر کو قابو کرنا ہوگا. اگر وہ بے گناہ ہے تو پھر جنہوں نے الزام لگایا ہے ان کو بھی سارے کردار تک پہنچانا ضروری ہوگا. بہرحال اس کیس کے حوالے سے مزید جو ڈیولپمنٹ، جو چیزیں میرے تک پہنچتی ہیں بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ. ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਦੇ